بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضرات، دعوت دین کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ اور اس کی دعوت، یہ عالم اسلام کے، عالم انسانیت کے اور خاص کر بر صغیر اور ہمارے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس موضوع کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت اس وقت جتنے مسائل سے دوچار ہے، جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور جو چیلنجز اس کو درپیش ہیں، اگر ہمارے یہ برادران وطن اور برادران انسانیت سیرت نبوی کا صحیح مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کے تمام مسائل کا حل ان سیرت کے مختلف پہلوؤں میں ہمیں ملیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیرت کا جب مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو داعیانہ انداز میں اور دعوتی ضرورت کے پیش نظر اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں دعوت کے ہمارے امکانات کے تناظر میں اگر سیرت کا مطالعہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت سے صحیح استفادہ ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں سیرت کی اہمیت اور اس کے مطالعے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مختلف غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کی گئی، اس سے پہلے بھی اور آج بھی، لیکن دونوں وقتوں میں فرق یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کو پھیلانے میں آج کی نئے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کو جتنی کامیابی ملی ہے، انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں اتنی کامیابی کبھی نہیں ملی۔ اس حیثیت سے سیرت کے تعلق سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کا نام ہے۔ حقیقت میں سیرت سوانح کا ایک لائف ہسٹری کا نام نہیں ہے، سیرت ایک دین کے نمونے کا نام ہے، قرآن مجید کے ایک اعلیٰ مظہر کا نام ہے، اسلام کی ترجمانی کا نام ہے، اسلام کے ایک ماڈل کا نام ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا، کان خلقہ القرآن۔ قرآن مجید مکمل آپ کی زندگی میں نافذ ہو گیا تھا، تو آپ کی زندگی اور قرآن مجید دونوں مل کر جو ہے اسلام کا پیغام بن کر سامنے آ رہے تھے۔ تو گویا کہ سیرت عام انسانوں کی سوانح کی طرح کوئی سوانح نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ عام نبیوں کی طرح بھی ان کی جو سیرتیں ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنی ان کی سوانح بیان کی گئی انبیاء کرام کی، اتنی ہی چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور باقی ان کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہے ہم نہیں سمجھتے کہ نبیوں کے تعلق سے باتیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے ساتھ احادیث کے ایک بڑا ذخیرہ آپ کی زندگی کے تعلق سے، آپ کی زندگی کی مختلف ناحیوں کے تعلق سے صحابہ کرام اور خود آپ کے ازواج مطہرات کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت دین کے لیے اس وقت سب سے آسان اور سب سے اقرب ترین اگر کوئی موضوع ہم بنیادی طور پر ابتدا میں اختیار کریں تو سیرت نبوی کا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید سے پہلے سیرت نبوی کے مطالعے سے قرآن مجید کے مطالعے کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سیرت کے مطالعے کی اہمیت اور سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ سامنے آ رہی ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ تو دعوت دین کے لیے اس وقت اگر ہم سیرت کا مطالعہ خود بھی کر کے خود اعتمادی پیدا کریں گے اور ہمارے برادران وطن تک، برادران انسانیت تک سیرت کی مختلف انسانی اور جو ہے اخلاقی پہلوؤں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، اسلام کے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا مطالعہ ان کے لیے آسان بن جائے گا، راہیں کھل جائیں گی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ یہی سیرت کا مطالعہ، یہی سیرت کی دعوت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سیرت کو ایک تو ہم نے خود بھی نہیں پڑھا،
خود بھی نہیں سمجھا، اپنی زندگی میں نافذ بھی نہیں کیا، اور سیرت کے جو سب سے بڑا دعوتی تقاضا تھا دوسروں تک پہنچانے کا، اس سلسلے بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی دی گئی گواہی موجود ہے اور اس کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کے تعلق سے، مشرکین کے تعلق سے، پچھلے زمانے کی قوموں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے، یقیناً کہی گئی ہے، لیکن اس آیت کے اس کی معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود بھی جو ہے اس ظلم میں شریک ہیں۔ اگر ہم نے سیرت کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا اور اس پیغام کو جو شہادت کے نام سے ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اپنے برادران وطن تک اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تو قرآن مجید کے الفاظ میں ہم سے بڑا ظالم اس وقت کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہم پر اعتراضات کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظالم ہیں، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے بڑے ظالم ہم ہیں۔ تو دعوتی فریضے سے غفلت کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ نئے ذرائع ابلاغ کو اختیار کرتے ہوئے، نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور نئے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے حتی الامکان ایک ایک فرد انسانیت تک، ایک ایک بشر تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ سیرت کے مقابلے ہوں، سیرت کی کمپٹیشن ہوں، سیرت کے تعلق سے ان کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے تدبیریں ہوں اور گیٹ ٹوگیدر پروگرام ہو، وہ اس میں شریک ہو جائیں اور انعامی مقابلوں کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے ان کو آمادہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ سیرت ایک اسلامی ضرورت اور مسلمانوں کی ضرورت نہیں، سیرت انسانیت کی ضرورت ہے، اور سیرت کا یہ اثاثہ اسلام کا اثاثہ نہیں، سیرت کا یہ اثاثہ انسانیت کا مشترک اثاثہ ہے، اور جتنی ضرورت ہم کو سیرت کی ہے، سیرت نبوی کی ہے، اس سے بڑھ کر یا اس سے کم ضرورت جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ تو دعوت دین کے لیے سیرت کا ایک اچھا موقع ہے۔ دنیا میں سیرت نبوی کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے، اور تاریخ میں جب بھی ایسے حادثات پیش آئے، سیرت کا پہلے سے زیادہ مطالعہ ہوا، اور اسلام کے تعلق سے جتنی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی، ایسے سیرت کی دعوت کے حوالے سے جب بھی کوشش یہ کی گئی، تو اللہ کا شکر ہے پہلے سے زیادہ سیرت کا مطالعہ کرنے والے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے، توحید اور رسالت اور آخرت کے تعلق سے تحقیق کرنے والے سامنے آئے، اور وہ تعداد وہ اتنی بڑھ کر سامنے آئی کہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کہ وہ تاریخ کی جو ہے تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم دعوت دین کے لیے سیرت کے ان پہلوؤں کو خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے، اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ کرائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو اس کا سب سے بڑا دعوتی تقاضا ہے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے ان تمام مسائل کے حل ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دعوتی فریضہ ہم انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر دنیا کا یہ نقشہ اس پر جو نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں چند سالوں کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اگر ہم نے سیرت کو اس کے حقیقی معنی میں سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے تحریک اسلامی کی طرف سے دعوت دین کے لیے سیرت کی مہم جو شروع کی گئی ہے، اس میں انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی۔ دنیا میں جو کامیاب کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک کامیاب کوشش یہ بھی ہوگی، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آخر میں ایک بات ہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح سیرت کو ہمارے اپنے برادران انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ہندوستان کے بر صغیر کے اور عالم اسلام کے موجودہ حالات میں نئی نسل تک پہنچانے کی بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ سیرت کے تعلق سے غلط فہمیاں خود ہماری نئی نسل میں، جدید تعلیم یافتہ طبقے میں، انٹلیکچوئل لوگوں میں، کوالیفائڈ لوگوں میں، گریجویٹ لوگوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، کالج کی طالبات میں اور کالج کے طلباء میں جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، اسی طرح ہمیں جو ہے ان غلط فہمیوں کو اپنے لوگوں کے درمیان سے دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بیک وقت دونوں محاذوں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، برادران وطن میں بھی اور برادران اسلام میں بھی، اپنوں میں بھی اور ہمارے برادران انسانیت میں بھی۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ یہ مہم اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوگی، اس کی دیر پا اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ مہم انشاءاللہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن کر دنیا سے تمام مسائل کے خاتمے اور چیلنجز کے حل میں امید اور معاون بن کر سامنے آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔